السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے اداکار پر بات کرنے لگا ہوں کہ کبھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ یوٹیوب پر اس کی فلم سرچ کر کے دیکھی جائے۔ یہ اداکار کبھی میرا پسندیدہ نہیں رہا، بلکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے پسند، ایک ہوتا ہے انسان درمیان میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ناپسند کرنا۔ مجھے یہ اداکار کبھی پسند نہیں رہا۔ آپ نے تھمب نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں راجیش کھنہ کی۔ میں آپ کو اس لمحے میں لے چلوں گا، اس وقت میں لے چلوں گا جب اس کو کامیاب کرنے والے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ راجیش کھنہ اتنا گھٹیا سین کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تم بہت جلدی فلاپ ہو جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ویڈیو مکمل دیکھیے، لائک کر دیجئے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرا یہ چینل ہے جھوک تماشا۔ دوستو، ابھی امیتابھ بچن کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ راجیش کھنہ سپر سٹار بن چکا تھا۔ 2 سال میں 17 کامیاب فلمیں دے کر راجیش کھنہ فلم انڈسٹری کا تقریباً سپر سٹار بن گیا، بلکہ تقریباً نہیں، سپر سٹار بن چکا تھا۔ مسلسل 17 فلمیں 1969 سے لے کر 1972 تک، یہ 3 سال اس کے راج کے سال ہیں، اس کی حکومت کے سال ہیں فلم انڈسٹری پر۔ لیکن ان کامیابیوں نے راجیش کھنہ کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہاں کی جو خواتین تھیں جو راجیش کھنہ کو پسند کرتی تھیں، سچ مچ وہ راجیش کھنہ کی دیوانی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ ایک خاتون انتہائی میک اپ کر کے سینما میں جا رہی تھی تو اس کی دوست نے پوچھا کہ اتنا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب راجیش کھنہ گردن ٹیڑھی کر کے اسکرین پر اپنی ہیروئن کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یہ ایک خاتون کی بات نہیں ہے، بہت سی لڑکیاں اسی طرح راجیش کھنہ کو پسند کرتی تھیں جس طرح ہمارے ہاں وحید مراد کو کیا جاتا ہے۔ راجیش کھنہ نے ایک فلم کی، شکتی سامنت اس کے ڈائریکٹر تھے، جو راجیش کھنہ کو لے کر آئے تھے فلم ارادھنا سے، اور فلم بن رہی تھی محبوبہ۔ ایک سین بار بار وہ کرتے تھے راجیش کھنہ، لیکن شکتی سامنت کو وہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں راجیش کھنہ کی اداکاری کافی ہلکی ہے۔ 6-7 ریٹیکس کے بعد راجیش کھنہ جھنجھلا کر بولا کہ یار، آپ کو اعتراض ہے میرے سین پر سامنت صاحب، لیکن پورے انڈیا میں کوئی بھی ایسی اداکاری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے ہی والا تھا کہ شکتی سامنت بول اٹھا، اتنی گھٹیا اداکاری کرنے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ بہت شاندار اداکاری ہے، ایسی اداکاری کوئی نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ تم بہت جلدی فلاپ ہو جاؤ گے۔ راجیش کھنہ رک گیا اور واپس آیا اور بولا کہ دادا کہتے تھے اس کو، بڑی عزت کرتا تھا راجیش کھنہ۔ دادا، آپ نے اتنا بڑا فقرہ میرے بارے میں بول دیا، کیوں؟ تو دادا نے کہا، شکتی سامنت نے کہا کہ اتنی گھٹیا اداکاری کے بعد تم خود کو سپر سٹار سمجھنے لگے ہو، مجھے تمہارا غروب ہونا نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ بات ختم ہو گئی۔ اپنی کامیابی کے دوران انہوں نے راجندر کمار کا ایک بنگلہ خرید لیا، کافی بنگلہ، بڑی کوٹھی تھی، وہ بیچ رہے تھے، انہوں نے خرید لیا اس کو نئے سرے سے، لاکھوں روپے اس زمانے میں 1970 کے آس پاس لاکھوں روپے لگا کر اس کو دوبارہ سے سجایا، بنایا، اور ایک ہال بنایا جس میں شراب کے مطلب الماریاں بھی تھیں، اور بہت نفیس کام کیا اس نے۔ لیکن ایک جگہ اس نے تھوڑی سی اونچی بنا دی جس پہ اس کا شاندار صوفہ رکھا ہوا تھا، صرف ایک صوفہ، باقی کرسیاں نیچے تھیں۔ جو بھی دوست احباب ملنے والے آتے تھے
وہ نیچے بیٹھتے تھے اور یہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اوپر بیٹھتے تھے، اور اس دوران اگر کوئی بہت بڑا آدمی بھی ملنے آتا تو راجیش کھنہ کہتا تھا کہ اس کو بولو میں مصروف ہوں، وہ نہ بھی ہوتے تھے مصروف، پھر بھی کہہ دیتے تھے۔ اور اگر ان کے جاننے والوں میں کوئی بھی ان کی کسی فلم پر تھوڑی سی بھی تنقید کر دیتا ان کی اداکاری پر، تو راجیش کھنہ صاف الفاظ میں کہہ دیتے کہ آپ جا سکتے ہیں اور آئندہ آنے کی کوشش نہ کریں۔ راجیش کھنہ کے اس زمانے کے دوران جب وہ واقعی سپر سٹار بن گئے تھے، تمام پروڈیوسرز ہدایت کار راجیش کھنہ سے پریشان رہتے تھے، ساتھی اداکار بھی راجیش کھنہ سے نالاں تھے، کیونکہ راجیش کھنہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتے تھے۔ مطلب اپنے سے کم کردار کرنے والے اداکاروں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں آنند فلم بن رہی تھی اور امیتابھ بچن چکر لگا رہے تھے فلم انڈسٹری کے، اور آنند میں ان کو کریکٹر مل گیا راجیش کھنہ کے ساتھ۔ تو ابھی جیا بچن کے ساتھ ان کی شادی تو کیا ابھی صحیح طریقے سے کوئی محبت کا چکر بھی نہیں چلا تھا، ایک دوسرے کو پسند ضرور کرتے تھے۔ تو راجیش کھنہ امیتابھ بچن کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے امیتابھ بچن کے جانے کے بعد جیا بچن سے کہا کہ اس منحوس کو میرے سیٹ پر نہ آنے دیا کرو، امیتابھ کے بارے میں کہا۔ جیا تھوڑی سی حیران ہو گئی، اور راجیش کھنہ کے جانے کے بعد جیا نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عن قریب یہ جو نیا لڑکا ہے امیتابھ، یہ عروج پر پہنچے گا، اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ کوئی بد دعا تھی یا بات اس کے دل سے نکلی، جیسے کہ شکتی ساونت نے بھی اس کو کہہ دیا تھا، پھر جیا بچن نے بھی کہہ دیا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نمک حرام بنی فلم، اور ہیرو کا جو امیج تھا وہ ٹوٹلی تبدیل ہو گیا۔ امیتابھ بچن ایک اینگری ینگ مین کے روپ میں سامنے آئے، اور تقریباً اسی کردار میں وہ کام کرتے رہے اپنے زوال تو نہیں، مطلب اپنے فلموں کے اختتام تک وہ ایک اینگری ینگ مین کے کردار میں چھائے رہے، اور لوگوں نے نمک حرام میں ان کے کردار کو اتنا پسند کیا کہ راجیش کھنہ کی بعد میں آنے والی فلمیں متواتر فلاپ ہوتی گئیں۔ 1973 میں کچھ ان کو عروج ملا، ایک دو فلمیں ضرور کامیاب ہوئیں، اور 1980 کے آس پاس سوتن میں بھی ان کو کامیابی ملی، یہ دوبارہ ابھر آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے بغیر اسکرپٹ دیکھے، راجیش کھنہ نے بغیر اسکرپٹ دیکھے فلمیں سائن کرنا شروع کر دی، اور کوئی بھی فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ یوں راجیش کھنہ منظر سے غائب ہوتے چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو بھلا دیا۔ وہ خواتین جو راجیش کھنہ پہ مرتی تھیں، اب ان میں سے بھی کوئی راجیش کھنہ کو یاد نہیں کرتی تھی۔ اوپر سے ڈمپل کپاڈیا کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنی۔ ڈمپل نے تعلقات استوار کر لیے تھے سنی دیول کے ساتھ، اور یہ علیحدہ رہنے لگے تھے، اور یوں راجیش کھنہ مسلسل ڈپریشن میں رہنے کے بعد بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ٹی وی پر بھی کام کیا، لیکن ان کے کام کو اب کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنے عروج پر جانے والا اداکار اپنے غرور کی وجہ سے آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیوں نہ پسند تھا، کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں کہ یار تم اپنی بات کیوں دیکھنے والے کہ اپنی بات کیوں کرتے ہو، تم ہماری بات کیا کرو، جبکہ میں بھی آپ میں سے ہوں، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے پسند ہے ناپسند ہے، مجھے اتنا حق تو دے دیا کریں۔ یقین کریں مجھے راجیش کھنہ کی اداکاری نے کبھی انسپائر نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر سین میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں فقیر بھی کا کردار بھی ادا کر رہا ہوں تو میں خوبصورت لگوں۔ ان کا ایک گانا ان پہ پکچرائز ہوا تھا، اکیلے ہیں چلے آؤ، بڑا شاندار گانا تھا۔ یہ گانا اگر ہمارے ندیم پہ پکچرائز ہوتا تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی، جیسے کہ ندیم پر یہ گانا پکچرائز ہوا۔
یہی سبجیکٹ ہے، یہی خیالات ہیں. یہاں گیٹ اپ دیکھیں، آنکھوں کے تاثرات دیکھیں، اور اس گانے میں آپ راجیش کھنہ کو دیکھیں. جیسے ابھی یہ میک اپ روم سے بن ٹھن کر نکلا ہے، چہرے پر کوئی اداسی نہیں، آنکھوں میں کوئی ملال نہیں، جبکہ گیت کے الفاظ میں اتنا سوز ہے، درد ہے، چہرے پر نہیں ہے. مجھے یہ چیز اس کی کھٹکتی تھی. اکیلے ہیں چلے آؤ. بس عورتوں نے اس کو آسمان پہ چڑھا لیا تھا، کیونکہ اس کے گردن ٹیڑھی کرنے کا اور پھر پلکیں جھپکا کر آدھی آنکھ مار کر مسکرانے کا انداز مجھے یہ بھی زہر لگتا تھا. پتہ نہیں کیوں. ایسا نہیں ہے کہ میں جیلس تھا، لیکن مجھے یہ اس کا اوور پن لگتا تھا کہ یہ اوور ایکٹنگ ہے. بہرحال یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا راجیش کھنہ کے بارے میں. آج میں نے اس اداکار کا ذکر کیا جس کی فلمیں تو کیا، جس کی تصویر بھی دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے دور کا ایک سپر سٹار تھا، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا. تو دوستو، یہ تو ہمارا آج کا ولاگ. اور آخر میں چھوٹی سی بات کہ میں جو بھی گناہ کرتا ہوں وہ میرا اپنا عمل ہوتا ہے، میرے نفس کا میرے اوپر دباؤ ہوتا ہے، لیکن مجھ سے جو بھی نیکی اگر سرزد ہو جاتی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرے پروردگار کا ہے. اللہ حافظ.